کئی بار لاپرواہی میں مائیں کہہ جاتی ہیں تجھے موت نہ آ جاتی، اپنے علاقے کی بولی ہے اسے مری لے جائے، اسے ہیجا لے جائے، تیرے باٹ کی موت بھی نہیں ہے۔ یہ عام جملے ہمارے گھروں کے اندر ماؤں کے ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ باپ بھی کبھی کبھی اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے، خدا را کبھی اولاد کے بارے میں یہ جملہ نہ بولنا، اس لیے کہ اگر رب ناراض ہو جائے نا تو آپ کے اسی جملے کو پتھر کی لکیر بنا دیتا ہے، اور وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت سے اسے نوازا، اسے بیٹا دیا اور یہ اس کے حق میں موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑی مشکل موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یوسف بھائی ایک خاتون تھی، اللہ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا کوئی بات ہوئی، بچہ چھوٹا تھا، ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا، تجھے موت نہیں آ جاتی؟ کوئی بچے سے نقصان ہو گیا یا اس نے پریشان کیا تو اس کے منہ سے جملہ نکل گیا تجھے موت نہیں آ جاتی؟ اب دیکھیے یہ اس کے منہ سے جملہ نکلنا تھا، 18 سال بیت گئے، 18 سال بیت گئے اس جملے کو کہے ہوئے۔ لڑکے کی عمر تقریباً 22-23 سال ہو گئی، پڑھ لکھ کر کے شاندار تعلیم حاصل کر کے وہ اچھی نوکری اس کو مل گئی، ماں نے کہا اچھی دلہن بھی لانی ہے، رشتہ بھی ہو گیا۔ شادی میں 8 دن رہ گئے تھے، اچانک پیر پھسلا، لڑکا گرا اور انتقال ہو گیا۔ اب ماں جب رو رہی تھی درد کے ساتھ نا تو کوئی اس کے درد کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب رات کو سوئی کسی نے آ کے بتایا اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ وہی ہے نا جسے بچپن میں تو نے موت کی بد دعا دی تھی، سمجھ لے تیرا وہ جملہ آج ہم نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، زبان سنبھال کے آپ کو جملوں کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی لاپرواہی میں بھی موت کی دعا مت دینا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی کبھی پتھر کی لکیر ہوتے ہیں۔ اور ہم اس لاپرواہی میں رہتے ہیں۔ اب تو آئی گئے، اب تو جیے گا نا 18 سال، ابھی تو اس سے ہماری نسلیں چلیں گی آگے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ قادر مطلق ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو، اور ماں باپوں سے گزارش ہے کہ بچوں سے پیار سے بات کیا کرو، بچوں کے سامنے آپسی جھگڑے نہ کیا کرو۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر سائیکل کے 2 پہیے کہہ لیے جی آئیں تو بتائیے اگر سائیکل کا ایک پہیہ پنچر ہو جائے تو سائیکل کیسے چلتی؟ دیکھیے نا کبھی چلتی ہوئی، نہ ڈرائیور محفوظ رہتا ہے نہ سائیکل محفوظ رہتی ہے، اور اگر دونوں ہی پنچر ہو جائیں تو گاڑی چلے گی؟ بولیں نہیں چلے گی نا۔ تو آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ بچوں پہ آپ کی وجہ سے غلط اثر نہ پڑے، اور بچوں کی پرورش اسکول سے نہیں ہوتی، ان کی پرورش اور تربیت ماں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں بچوں کا پہلا اسکول ہوتا ہے۔ اچھا ماں اسکول ہے تو باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی نہیں۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے۔ اس لیے کہ اگر کھیتی کو غلط دوا لگ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اولاد کو حرام کے لقمے ملتے ہیں تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پہلا خیال باپ کو کرنا ہے کہ اسے حلال کے لقمے کھلانے، اور پھر تربیت کیسی کرنی ہے یہ ماں کو سوچنا چاہیے۔ موبائل اٹھایا دے دیا، خود موج میں لگ گئی۔ عورتیں بھی بڑی چالاک ہوتی ہیں امتیاز بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، میرے بڑے ہیں، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے، پورا دن گھومے گی محلے میں، اور جب شام کو شوہر آئے گا نا تو بچے کے نوچ لے گی۔ کام اس لیے نہیں کیا، گھومنے گئی تھی اور نوچ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چارپائی یہیں پڑی ہے، کہہ کہ یہ چپ ہے تب تو کروں۔
یہ چھپے تب تو کچھ کیا جائے. اس لیے جناب ہم تو پردے میں رکھتے ہیں, نہ کہیں جانے کا موقع ملے گا نہ کام ادھورا رہے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو پرورش پہ ان کی پورا دھیان رکھنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کے ایک لمحے کی لاپرواہی آپ کے بچے کی زندگی برباد کر سکتی ہے. پوری بات نہیں بتاؤں گا, ڈاکو سلطانہ کے بارے میں سنا ہوگا. آخری فرمائش میں پوچھا تھا کیا چاہتے ہو, میری ماں کو بلایا جائے. زبان کاٹنے کی فرمائش آئی کہ کہا کیوں, کہا پہلے دن انڈا چرایا تھا نا تو اس نے کہا تھا شاباش, اگر اسی دن اس نے تھپڑ مار دیا ہوتا تو میں آج پھانسی کے پھندے تک نہیں آتا. آپ خیال کریں, بچوں کی صحیح پرورش کریں, انہیں اچھی تعلیم دیں. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں, اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارا جو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے, اتنے گھنٹے تمہیں نقل کرنی ہے, اتنے گھنٹے میتھ کا کام کرنا, اتنے گھنٹے انگلش کا کام کرنا, اتنے گھنٹے فزکس کا کام. یہ ساری باتیں ہم بانٹ دیتے ہیں. اس میں 5 منٹ اور بڑھانے ہیں بچے کے, اور یہ کہنا بیٹے تجھے مدینے والے پہ 5 منٹ درود پاک پڑھنا ہے. یہ اس کے روز و مرہ کے اصول میں شامل کرنا ہے کہ 5 منٹ تجھے صرف حضور پہ درود پڑھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ یہ شامل؟ سارے بولیں انشاءاللہ. ہم بھی یہ عہد کریں اپنے دن اور رات کے کچھ وقت نکال کے اس میں سے 5-10 منٹ حضور پہ درود پڑھا کریں. ہم یہ نہیں کہتے. ہمارے اگر اسکول جانے میں بچے کے 10 منٹ باقی ہوتے ہیں نا, بچہ تیار ہو کے آ جاتا ہے تو اماں کہتی ہے بیٹے بیٹھ جا, ٹفن میں 10 منٹ باقی ہیں. اس سے کہہ دیا جاتا بیٹے یہ رہا موبائل, یا سیریل لگا دیا جاتا ہے, بیٹے تب تک تو سیریل دیکھ, تب تک نیوز سن, تب تک موبائل چلا, اس کے بعد تو ہم ناشتہ دیں گے, تم اسکول چلے جانا. کیا ہی اچھا ہو اگر 10 منٹ لیٹ ہو ناشتے کی تیاری میں, ٹفن میں 10 منٹ باقی ہو, ماں 100 دانوں کی تسبیح لا کے دے, کہتے بیٹے اس تسبیح کو ایک مرتبہ حضور پہ درود پڑھ کے پوری کر لے. ادھر درود بھی ہو جائے گا, ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا. اور یار تمہیں لگا ہلکا کام ہوا ہے, نہیں صاحب یہ ہلکا نہیں بڑا کام کر دیا ہے. اگر روز تمہارا بیٹا صبح 10 بار حضور پہ درود پڑھے گا, 10 بار شام کو پڑھے گا, جب یہ درودوں کا گلدستہ مدینے والے کی چوکھٹ پہ جائے گا, کبھی تو آقا پوچھیں گے یہ کس کا بیٹا ہے جس نے ہم پہ درود پڑھا ہے, یہ کس کا لال ہے جو روز درود پڑھتا ہے. فرشتے کہیں گے یہ امتیاز برکاتی کا بیٹا ہے, یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے, محمد علی فیضی کا بیٹا ہے, یہ فلاں چیئرمین کا بیٹا ہے, یہ وسیم خان کا بیٹا ہے. جب ان کی چوکھٹ پہ تیرا نام آ جائے گا, خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا, یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا. لیکن اتنا ماحول بنا لیں, اتنا ماحول بنا لیں. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. ابھی مونڈ خراب ہوا حضرت, ایک وہ دیکھا میں نے, ایک تصویر دیکھی, مسلم ماں ہے, نقاب پہن کے جا رہی ہے, اور کون سا ڈے تھا, کرسمس ڈے تھا یا کون سا, اپنے بچے کو چوچو کا مربع بنا کے لے جا رہی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بھی. لیکن ہم جتنی دیر نیوز دیکھتے ہیں تب تک افسوس ہوتا ہے, اس کے بعد ختم. کیوں؟ وہ کیا بناتے ہیں بھائی, لال پیلا جو بنا لیتے ہیں چونچ نکال کر, وہ جو بھی بناتے ہیں, ایک مسلم ماں اپنے بیٹے کو بنا کے لے جا رہی ہے. یہ بتاؤ اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا, کیا اثر پڑے گا؟ سوچا ہم نے یہ آگے چل کے مسلمان رہے گا؟ خیال کریں ہم لوگ. ہم IAS IPS بنانے کے چکر میں کدھر جا رہے ہیں؟ اصل IAS IPS نہیں, اصل بنانا ہے غلام مصطفیٰ. ہم جب اپنے بچوں کو کرسمس ڈے پہ ایک اچوبہ بنا کے لے کے جائیں گے, ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ یہ دیکھا ہوگا آپ نے, حالات دیکھی ہماری قوم کے. وجہ کیا ہے؟ وہ کسی ماں نے, کسی ٹیچر نے اسکول میں اپنے بچوں سے پوچھا تھا, پوچھتے ہی ہیں ٹیچر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا تھا ڈاکٹر بنوں گا, دوسرے نے کہا انجینئر بنوں گا, تیسرے نے کہا کلیکٹر بنوں گا, کسی نے کہا وکیل بنوں گا. لیکن جانتے ہو ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا مجھے مدینے والے کا صحابی بننا ہے. کیا کہا؟
مدینے والے کا صحابی بننا ہے۔ ٹیچر نے کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے، بتا تو سکی۔ اس نے ڈاکٹر بننے کو کہا کیونکہ اس نے ڈاکٹروں کو جانا ہے، اس نے ماسٹر کی بات کی کیونکہ یہ ماسٹر کو جانتا ہے، آئی ایس آئی پی ایس کو اس دور میں ہم لوگ پاتے ہیں اس لیے یہ آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں۔ لیکن تو بتا تو صحابی رسول بننا کیوں چاہتا ہے، تجھے کس نے بتایا صحابی رسول کون اور کیا ہوتا ہے؟ بچے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا سنیے ٹیچر، میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی ہے جب تک حضور کے ایک صحابی کی کہانی نہیں سنا دیتی ہے، جب تک ایک صحابی کا قصہ نہیں سناتی ہے۔ یار کرسمس ڈے پہ اپنے بچوں کو سینٹا کرش بنا کر کے اسکول لے کر کے جانے والوں، تمہارے بچے کیا بنیں گے خود فیصلہ کرو۔ اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی کے ثانی بنے، محمد بن قاسم کا پرتب بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے بچوں کے اندر خالد بن ولید کا تیور ہونا چاہیے، تو کرسمس ڈے پر ان کو سینٹا کرش نہ بناؤ، انہیں خالد کی کہانی سناؤ، محمد بن قاسم کے قصے سناؤ، انہیں ابو بکر کی داستان سناؤ، انہیں عمر کے قصے بتاؤ۔ خدا کی قسم بیٹا تیرا ہوگا، غلام مدینے والے کا بچہ نظر آئے۔ رونا آتا اپنی قوم کے حالات دیکھنے پر، برا مت ماننا۔ دعوت دے کے کہہ رہے آ جانا، حضرت بنگلہ ہے اپنا، سارے بنگلے حضرت کو ہی دکھا گا، بنگلہ ہے کہہ رہا شکر اللہ کا 3 میل ہے، 2 رائس میل ہے، گنا میل ہے، آلو میل ہے۔ ہماری قوم کے پاس حویلیاں بنانے پیسے ہیں لیکن اسکول بنانے پیسے نہیں ہیں۔ اگر اسکول ہمارے ہوتے نا تو ہمیں اپنے بچوں کو کٹ پتلا نہیں بنانا ہوتا۔ بے شک حق بات ہے، حق بات ہے۔ ہاں 2.5 لاکھ یار لڑکے کی شادی کی آتش بازی میں لگا دیتا ہے بندہ۔ ایک نے کہا دعوت کھانے ضرور جاؤں گا، 54 لاکھ کا تو میرج ہال ہوا، میں نے آگ لگے اس میں، 54 لاکھ کا میرج ہال بنایا یار۔ ایک ٹرسٹ تیار کرو، اور ایسے جو بیٹوں کی شادیوں میں 54 لاکھ کے میرج ہال کر رہے ہیں وہ 54 لاکھ اٹھا کے اسکول بنانے کے لیے دے دو۔ نہ کوئی بیٹی بے پردہ ہوگی، نہ کوئی بیٹا بے دین ہوگا۔ سناؤ بچوں کو کہانی، نبی نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اور یار صرف عمر سے پیار نہیں تھا، صرف ابو بکر سے پیار نہیں تھا، نبی نے تو مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے والے بچوں سے بھی پیار کیا ہے۔ حضور صرف اپنے جوان صحابہ کو وقت نہیں دیتے تھے، بچوں کو بھی میرے نبی اپنا قیمتی وقت دیا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے ہو کتنی بار ایسا ہوا ہے سرکار گزر کے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، آقا دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک بچوں کا کھیل مکمل نہیں ہو جاتا سرکار وہاں سے ہٹا نہیں کرتے تھے۔ سوچو تو سخی جب بچوں کو حضور کا یہ محبت کر آپ نظریہ دکھائیں گے، ان بچوں کے سینے میں حضور کا عشق کتنا موجزن ہوگا۔ غلطی ہماری ہے، ہم خود نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کیا ہے، ہمارے نبی نے بچوں سے کتنا پیار کیا ہے۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک ورق پلٹ کے دکھا دوں۔ میرے نبی جب مسجد میں جایا کرتے تھے بچے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے، عصر کا وقت ہو گیا ہے حضور آتے ہوں گے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے حضور آتے ہوں گے۔ جب آقا آیا کرتے تھے تو دوڑ کے آقا کریم کی طرف بھاگتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے وہ دیکھو ہمارا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ اور آقا کا پیار دیکھیے، آج کا پیر تو امیروں سے پیار کرتا ہے، مدینے والے کا پیار دیکھے، کتنا بھی بچہ کیسا بھی آتا سرکار اس کو باہوں میں لیتے، سینے سے لگاتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے۔ آقا کریم پیار کرتے تھے، یہ دستور بچوں کے ساتھ میرے سرکار کا تھا، لیکن اخلاق اتنا کریمانہ ہے۔ پھر زندگی کا ایک فرق پلٹا ہے، آپ اور آگے بڑھ کے دیکھئے انہی بچوں کے درمیان ایک دن اپنا بچہ نہیں بلکہ دشمن کا بچہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غیر کا بچہ آ کے کھڑا ہوا، بچے بچے ہوتے ہیں، کھیلتا ہوا آ گیا، اس نے دیکھا کہ بچے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، تھوڑی دیر کھیلتا رہا۔ بچے مسلمان جو تھے وہ جانتے تھے حضور آنے والے ہیں، بچوں کو پتا چلا آقا آ رہے ہیں، دوڑ لگا دی، یہ کھڑا رہ گیا۔ اس سے پوچھا یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ اس نے کہا تمہارا رسول ہے ہمارا نبی ہے، یہ صرف تمہارا نبی ہے، میں کیوں دوڑتا؟ کہا نہیں تو نہیں جانتا ہے یہ ہمارا نبی ایسا ہے، صرف اپنوں سے پیار نہیں کرتا، یہ تو غیروں سے بھی پیار کیا کرتا ہے، دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ بات بچے نے سنی، اچھا عصر میں آئیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ عصر کا وقت آیا، میرے نبی آئے ہیں، جیسے ہی مسلم بچوں
بچوں نے دوڑ لگائی، میرا مدینے والا آ گیا ہے، یہ کھڑا رہ گیا۔ ایک نے کہا یار دوڑتا کیوں نہیں ہے، تو بھی آ جا۔ دشمن کا بچہ دوڑا، اس نے بھی کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ سنیے، سب کو آقا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، لیکن جب یہ آیا ہے میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور یوں بازو پھیلائے ہیں، یہ دوڑ کر کے حضور کے سینے سے لگا۔ بس سینے سے لگنا تھا، عشق سرکار دل میں اترنے لگ جاتا ہے، اور کیوں نہ اترتا؟ ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ، بہت خطیب اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ یہ باتیں بتاؤ نا بچوں کو۔ بہت خوب، ہمارے نبی کتنا پیار کرتے تھے، سنیں پھر جب عشق ہوا۔ بہت خوب۔ پھر مورخین نے لکھا یہ صحابہ کے بچوں سے پہلے آ جاتا تھا۔ حضور نماز پڑھنے کے لیے آتے، حضور اندر جاتے، یہ حضور کی نالین اٹھاتا، اپنے دامن سے رگڑتا اور پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بچہ ہے، سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا نا، سینے سے لگا کے رکھتا۔ حضور آتے پیش کر دیتا، سرکار پہنتے، دعائیں دیتے چلے جاتے۔ یہ دستور اس کا رہا، سنیں بہت غور سے، یہی دستور اس کا رہا۔ سردیاں گزر گئیں، گرمی آ گئی، تو مدینہ شریف کی گرمی بڑی سخت ہوتی، گرمی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ تو صحابہ کے بچے دوپہر میں نہیں آتے تھے، لیکن اس کو عشق اتنا ہو گیا تھا کہ یہ دوپہر میں بھی گھر سے نکل آتا تھا۔ ایک دن اکیلا آ گیا، کوئی نہیں آیا۔ سرکار نے دیکھا اکیلے آئے ہو، کہا جی، کہا باقی بچے کا سرکار گرمی زیادہ ہے، انہوں نے کہا شام کو آئیں گے۔ حضور نے فرمایا تم بھی شام کو آ جاتے۔ اس بچے نے کہا میں رک کیسے پاتا، جب تک دیکھتا نہیں ہوں مجھے قرار نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، رک جاتے یا رسول اللہ، اگر موت آ جاتی تو تیرے دیدار سے محروم رہ جاتا۔ زندگی کا کیا بھروسہ، یہ ایک ہے کہ نا، بس حضور نے بڑی دعائیں دیتی تھی۔ کچھ دن گزرے، اچانک حضور پھر آئے، بچے ملتے رہے، یہ نہیں ملتا تھا۔ سنائیں بچوں کو اپنے۔ حضور نے نا پوچھا کیا ہوا، آج 3 دن ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ سنیں خدا کی قسم، حضور نے فرمایا ہمارا یار نہیں نظر آ رہا ہے۔ بچے کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے طبیعت خراب ہے۔ ایک نے کہا ابھی گھر سے آ رہا ہوں، میں نے اس کی ماں کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ ایک نے کہا حضور میں بھی آ رہا ہوں، باپ کی گود میں سر رکھا تھا، وہ بڑی درد کے ساتھ رو رہا تھا، میرے محبوب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ادھر یہ 3 دن سے گھر میں بے ہوش ہے، اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا بیٹا تھا جس کے گھر میں حضور کو مارنے کی پلاننگ ہوتی تھی۔ سب سے بڑے دشمن کا بیٹا تھا حضور کے، مدینے کے سب سے بڑے دشمن، یہودی کا بیٹا۔ باپ نے کہا بیٹے آنکھیں کھول ایک بار، بتا تجھے کیا چاہیے، مگر بے ہوش تھا۔ 3 دن بعد بچے نے اچانک آنکھ کھولی اور ماں کا چہرہ دیکھ کے اس نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے یار جی، جیسی لفظ ماں کہا نا، بس ماں کی چیخ نکل گئی، سینے سے لگایا، کہا 3 دن ہو گئے تیرے منہ سے ماں نہیں سنا، ایک بار اور ماں کہہ کے آواز دے دے۔ اس نے پھر ماں کہا، پھر ایک بار کہا، اتنے میں باپ آ گیا، ہوش آیا میرے بیٹے کو؟ کہا ہاں۔ باپ کہتا بیٹے بتا تجھے کیا چاہیے، تیری آخری خواہش ہو تو بتا۔ اس نے کہا ابا میری آخری خواہش یہ ہے مجھے میرے یار کا چہرہ دکھا دیا جائے، واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، مجھے میرے یار کا چہرہ دکھا دیا جائے۔ باپ نے کہا کون ہے تیرا یار؟ کہا ابا ناراض نہ ہونا، نام بتا دیتا ہوں، اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اتنا سنا باپ کے چہرے پہ سرخی آ گئی، کس کا نام لے رہا ہے؟ تجھے پتا ہے ہمارا دشمن ہے وہ، تو جانتا ہے ہماری اس سے نہیں بنتی ہے۔ اس نے کہا دشمن ہوں گے آپ، میرے تو یار لگا کرتے ہیں، میرے تو محبوب ہیں وہ، میں جا رہا ہوں ابا، دنیا سے جاتے جاتے ایک بار ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا کسی قیمت پہ نہیں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، بیٹے نے روتے روتے چہرہ پھیر لیا۔ ماں نے کہا سنو جی بیٹا جانے والا ہے، آخری بات تو اس کی مان لی جائے۔ اس نے کہا اچھا بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، چل جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کے جیسی باپ چلا نا، اس کے قدم رک
گئے. بیٹے نے پھر کہا پر رک کیوں گئے؟ کہا ڈر لگ رہا ہے، دشمنی ہے، کہیں دھکا تو نہیں دے دیں گے، بھگا تو نہیں دیں گے. بچے نے کہا نہیں باپ، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو، جانا تمہارا کام ہے، آنا اس کا کام ہے. یہ کہہ کے باپ کو رخصت کیا. باپ ادھر دروازے سے نکلا، ادھر مدینے والے کہتے ہیں چلو یار کی خیریت لینے چلتے ہیں. ادھر حضور صحابہ کے ساتھ چلے، ادھر باپ چلا گئے. اچانک اس بچے کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آدھے جسم سے روح نکل جاتی ہے. ماں سے کہتا ہے ماں دیکھ تو میرا محبوب آ گیا ہے، وہ میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. شہزادے یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ وہ دیکھو دروازہ خالی ہے، کوئی نہیں آیا ہے، چوکھٹ پہ کوئی آہٹ بھی نہیں ہے. کہا نہیں ماں میرا محبوب آ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے لگتا ہے یہ سکرات کا عالم ہے، موت کا عالم ہے، جانکنی کا وقت ہے، اس لیے پریشانی میں تم یہ کہہ رہے ہو. کہا نہیں ماں میرا محبوب آنے والا ہے. کہا بیٹے ابھی تیرے باپ گئے ہیں، وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرا محبوب آ رہا ہے. کہا بیٹے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں یہ ہوا کہہ رہی ہے میرا یار آنے والا ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے میرا یار آنے والا ہے، یہ موسم کہہ رہا ہے وہ آ رہے ہیں. ابھی یہ کہتے کہتے اس نے ماں سے چہرہ پھیرا تھا، اتنے میں سرکار نے قدم رکھا. بچہ مسکرا کے کہتا ہے ماں دیکھ وہ میرا مدینے والا یار آ گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. حضور نے بچوں سے بھی پیار کیا، حضور نے بچوں سے بھی پیار کیا. جی حضور آگئے دوڑے. محمد علی بھائی نے مدینہ شریف دیکھا ہے، کئی بھائیوں نے مدینہ شریف دیکھا ہو. اللہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. دعائیں مانگا کرو یار، 4 لاکھ لگا کے گوا لندن فرانس گھومنے نہ جایا کرو. اللہ توفیق دے تو ایک چکر حضور کے مدینے کا لگا کے آؤ. بے شک. ایک بار چلے گئے نا تو پھر کسی شہر جانے کا من نہیں کرے گا. جب بھی گنجائش ہوگی پھر سیدھے مدینے جانا ہے. جی تو جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے نا وہاں سے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بے سہاروں کو اپنا سہارا نظر آ جاتا ہے. جی یہی وجہ ہے نا، بے سہاروں کو اپنا سہارا نظر آ جاتا ہے. درد کے ماروں کو کوئی مسیحا دکھائی دیتا ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، دوڑ لگ جاتی ہے، لوگوں کی رفتاریں بڑھ جاتی ہیں. مگر سلام کرو اس بچے کے مقدر کو. حضور نے دیکھا نا، اس نے اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکا، دوڑ لگا دی میرے نبی نے، اور دوڑ کے نا اس کے سر کے نیچے اپنا بازو لگا دیا. بازو لگایا نا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا یاری تو سچی ہے نا، یاری تو سچی ہے نا گھر کی. میرے نبی نے مسکرا کے کہا ہاں سچی ہے. کہنے لگے اس کا کچھ صلہ ملے گا؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے پھر تجھے اس کا فائدہ ملے گا. اس نے ماں کی طرف دیکھا، ماں تیری کیا رائے ہے؟ ماں کہنے لگی جس کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے پھر آخری بات بھی اس کی مان کے یاری پہ کیل ٹھوک کے چلا جا. واہ واہ کیا بات ہے. آخری کیل بھی ٹھوک دے. بیٹے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ شریف مکمل ہوا، ادھر روح نکل جاتی ہے. حضور چھوڑ کے چلے. باپ بڑا ظالم تھا، جی کہنے لگا صرف بچے کو لے کے جائیے اب اپنے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارا نہیں رہا، جی کلمہ پڑھ لیا تو تمہارا ہی ہو گیا. نبی نے فرمایا ابو بکر اٹھاؤ گود میں، اس کا جنازہ ہماری چوکھٹ سے نکلے گا. جی اس کا جنازہ ہماری چوکھٹ سے نکلے گا. ہاں حضور اپنے دروازے سے اس عاشق کا جنازہ اٹھوایا. جب جنازہ چلنے لگا حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. جی اور دفن کے بعد حضرت عمر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا محبوب وجہ کیا تھی؟ 2 باتوں کا سوال کیا. کیا وجہ تھی؟ کہا کیوں؟ کہا موسم سردی کا تھا، آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور پنجوں کے بل چل رہے تھے. میرے محبوب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا میرے یار کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں. واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. واہ واہ بہت کہنے لگے اتنے فرشتے آئے تھے. کہا حضور یہ سردی میں پسینہ؟ کہنے لگے جب اس کو قبر میں لٹایا نا اس نے ضمانت مانگی تھی، میرے پسینے کے قطرے اس کی بخشش کی ضمانت بن رہے تھے، بخشش کی ضمانت بن رہے تھے. اللہ اکبر. حضور نے بچوں سے اتنا پیار کیا.
اب بچوں کو یہ کہانی بتاؤ نا، میرے نبی نے تم سے بڑا پیار کیا، خدا کی قسم پھر انہیں 18 سال کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 9 سال میں ہی محمد بن قاسم بنتے نظر بے آئے۔ شک بے شک، غلطی ہم نے کی ہے نا، غلطی ہم نے کی، اپنے بچے غیروں کو سونپ دیے، اور گھر میں بیٹھے ہمارا بچہ سیف ہے۔ ہاں انگلش میڈیم میں دینے کے بعد بغل میں ہاتھ دے کے بچہ سیف ہے، کہا کیوں کہ آٹو سے جاتا آٹو سے آتا ہے، یار چلیے آٹو تیرے بچے کو لے کے لا کے تو چلا جاتا، اندر جو چور جا رہا ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ بولو، یہی وجہ ہے بڑے ڈاکٹر، بڑے ماسٹر، بڑے ادھیکاری یہ کہتے ہیں جی ہم مسلک وسلک کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم تو بس اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں ہم تو، یہ کہہ کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیے، شریعت سکھائیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے اسکول بنائیے، بنائیں گے انشاءاللہ، یہ کام کریں۔ میں چیئرمین صاحب سے آپ کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر بھی محفوظ ہو سکے اور ان کی آخرت بھی محفوظ ہو سکے۔ بالکل، یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو حضور کے صحابہ کی باتیں بتانی ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، روز کسی ایک صحابی کی بات بتانی ہے، کوئی کتاب نہ ہو سیرت المصطفیٰ لے آؤ، یہ کتابوں کا ایک ایک فرق پڑھ کے بچوں کو سنائیے، ہمارے بچے مسلمان بنیں گے، مسلمان بنیں گے۔ ورنہ لوگ کہتے تھے چھوڑو یار مولویوں کی 1400 سال پرانی باتیں، ان باتوں میں نہ پڑیے، مولوی کی باتیں 1400 سال پرانی ضرور ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا گھر نیا بنا لینا، کپڑے نئے بنا لینا، لیکن دین 1400 سال پرانا ہی رکھنا ہے۔ بے شک، دین 1400 سال پرانا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بیٹا پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرے پاس آتش بازی کا پیسہ نہ لگا یار، اس میں اس پیسے سے کسی غریب کے بچوں کو کپڑے پہنا دے، کسی بیوہ کے گھر کا خرچہ چلا دے، کسی کے گھر کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ خدا کی قسم اگر عمر کم ہوگی اللہ بڑھا دے گا کسی کی دعا کے صدقے میں۔ اور جو چیزیں دواؤں سے نہیں بدلا کرتی وہ دعاؤں سے بدل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے، اپنے بچوں کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنی ہے۔ ایک آخری بات اور کہہ جاؤں میں، آخری بات مفتی صاحب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بابا کے پیر کے تعویذ کے چکر میں نہ رہنا جی، یہ آخری بات میری ہے۔ جب 17 سال کا بیٹا کہہ رہا تیری نہیں ماننی اپنی مرضی سے بیاہ کروں گا، تو کہہ رہا میرے گھر فلاں حضور آ جا، میں میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ جی میری بات کان کھول کے سن لیں آپ بہت غور سے، یہ جو معاملات بگڑ رہے ہیں نا یہ کسی بابے کی تعویذ سے سنورنے والے نہیں ہیں۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابتدائی غلطی ہم نے کی ہے۔ 2 پانی بڑے قیمتی ہیں، ایک وہ جس سے فصل اچھی ہوتی ہے، ایک وہ جس سے نسل اچھی ہوتی ہے۔ جس سے فصل اچھی ہوتی ہے اسے سمر کا پانی کہتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی کہتے ہیں، بورنگ کا پانی کہتے ہیں، اور جس سے نسل سنورتی ہے اسے آنکھوں کا پانی کہتے ہیں۔ اسے آنکھوں کا پانی کہتے ہیں جس سے نسل سنورتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے؟ سنیں، ہم تو رات کو 12 بجے تک موبائل چلا کے دیکھ کے سو گئے، 8 بجے صبح کو سو کے اٹھے، بچوں پہ کیا گزری ہے، کیا زندگی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ یہ چاہتے ہو بچوں کا فیوچر اچھا ہو، ان کی زندگی اچھی ہو، تو صرف میاں کے سہارے نہ رہنا، باباؤں کے سہارے نہ رہنا، درباروں کے سہارے نہ رکھنا، رات کو 3 بجے اٹھنا، مصلے بچھانا، رو کے رب کو دکھانا، پھر بیٹے کی زندگی کی خیرات مانگنا۔ خدا کی قسم اگر رو کے مانگو گے وہ تیرے بیٹے کو عالم بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگو گے تیرے بیٹے کو قاری بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگو گے تیرے بیٹے کو مفتی بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگے گا تیرے بیٹے کو خطیب بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگے گا خدا تیرے بیٹے کو ولی بھی بنا دے گا، جنتی بھی بنا دے گا۔ بے شک حق ہے، بہت اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب سے ہم نے راتوں میں رونا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اولادیں کھو دی، ہم نے اپنی اولادیں کھو دی۔ رونا سیکھو، راتوں میں اٹھ کے رونا۔ رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم رب ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف یہ سوچ کر کے گناہ نہ کرتے رہیے گا کہ وہ کریم ہے، اس کے قہر سے بھی ڈرتے رہنا۔ بے شک، میرے محبوب نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور سوچتا میں بخش دیا جاؤں گا، اس امید پہ گناہ کرتا رہتا کہ بخشا تو جا نہیں، بے وقوفی کرتا وہ بندہ۔ فرمایا گناہ ہو جایا تو کرے تو ڈرا کرو، اس سے توبہ بھی کر لیا کرو، معافی بھی مانگ لیا کرو۔ ہم نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ نوجوانوں، سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا ہے، جی، رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی کی عادت بناؤ، گارنٹی ہے میری۔ پیر صاحب آ جا تو اتنے وہ سے پہن لا رہا کہ پھونک دیو، کیوں؟ آئی ایس کا ایگزام ہے، اگر پھونک میں اتنا ہی دم ہوتا اس کی تو اس کے سارے بیٹے آئی ایس ہوتے۔ بالکل حق بات۔ اگر لگے کسی کی بری لگنے تو بھائی، محنت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جی بالکل، رات بھر گیم کھیل پب جی، حضور نے قلم پھونکی دیا ہے، ابا بھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب پین پہ دم کر گئے، کھیل بیٹے پب جی، پیر صاحب تو پاس کرائیں گے، پیر صاحب سے خود نام لکھنا نہیں آتا ہے۔ جی، ہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 2 اکتوبر کو 2 کبوتر لکھے بیٹھا ہے، حالات ایسے ہی ہیں۔ تو پیر صاحب سے خود نہیں آتا لکھنا، اس نے قلم پھونک دیے، اب جو ریزلٹ آیا یہ فیل سے بھی بدتر فیل ہوا۔ جی، ایک بات یاد رکھیے، نیچر بھی کوئی شے ہے کہ نہیں، جی، فطرت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ میں کہوں اوپر سے سر کے بل گر جاؤ کچھ نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے گرو، تو کوئی کہے گا پاگل ہے کیا، نیچے پتھر ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو ذرا پھوٹنا تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے کہہ دی ہے کہ ٹرین کے آگے کھڑا ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے، جی، اس نے یہ ٹہلے کیوں دیے تھے 2؟ یہ ٹیپنے کے لیے دیے تھے، دیکھ کے چلنا کانٹا نہ لگے، جی، یہ ٹیپنے کے لیے دیے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ یہ بند کر کے کہہ رہا پاس ہو جائے گا، پیر صاحب پھونک گیا، پیر صاحب خود انگوٹھا لگا کے کام چلا رہے آج تک۔ مٹھی بھر کے پہن دم کر دو، یار غلطی کی ہے تو نے، دم کرم کرانے کے لیے گیا تھا، کیا کہ اچھا ہوتا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا، کامیابی کی دعا سجدے میں سر رکھ کے مانگتا، وہ تو یہ کہتا کہ نادان تجھے کیا پتا ہے تیرے رب کی رحمتیں تجھ سے کتنی قریب ہے۔ جب دنیا سو گئی تھی اٹھ جاتا، مصلی بچھا دیتا، تو سجدے کر دیتا اپنے رب کو، تو آنسو نکال لیتا، رو کے دکھا دیتا میں تیرے 40 سال کے گناہ معاف کر کے تجھے تو آنسووں کے بدلے میں جنتی بنا دے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب، واہ واہ۔ تجھے منانے ہی نہیں آیا، جی، پیر صاحب بخشوائیں گے۔ پتہ چلا پیر صاحب کے اندر خود لٹھیاں چل رہی ہیں، اوپر پھول چل رہے ہیں اور نیچے لٹھیاں چل رہی ہیں۔ میں پیروں کا مخالف نہیں، لیکن تم سے گزارش کرتا ہوں، میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ کون بیٹی؟ وہ بیٹی جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جی، واہ واہ، سبحان اللہ، اس بیٹی کے بہت خوب۔ گھرانہ چھوٹا نہیں ہے، جی، دماغ لگاؤ۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، واہ، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، شوہر ولیوں کا سردار، باپ نبیوں کا سردار۔ جی، بے شک، حق ہے، گھرانہ چھوٹا نہیں ہے، نہیں، ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہو، جی، کسی بھی اعتبار سے دیکھو ممتاز ہیں، جی، لیکن حضور آئے۔ کون ہے؟ مندق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، بیٹی ہم تمہارے باپ ہیں۔ سیدہ کا جواب سنیے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں ابا اکیلے ہیں کہ کوئی ساتھ میں؟ جی، توجہ ہے بھائی، اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں؟ خاتون جنت نے جب اتنا کہا بیٹی ساتھ میں ہے میرے کو، کہا پھر ٹھہر جائیے، اپنی چادر مجھے دے دیجیے۔ واہ، چادر اوڑی، حضور اب آ جائیے،
آقا اندر تشریف لائے. بیٹی کیا بات چادر کیوں مانگی؟ کہا ابا جی آج میری چادر میں جو پیبند کھل گیا ہے نا اس میں پیبند لگانے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. کھڑی ہوئی وہ گر گئی. حضور نے سنبھالا. کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی آج 7 دن ہو گئے فاقے سے. کمزوری اتنی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا. میرے محبوب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے, اور پھر وہ میرے نبی کی بیٹی جس کے بارے میں کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. مالک میری فاطمہ کو کبھی اتنی کمزوری نہ دینا. اور اس کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا بیٹی بھوک کا احساس ہے نا, اٹھا مصلے کا کونا. خاتون جنت فرماتی میں نے مصلے کا کونا اٹھایا نا اس میں ہیرے جواہرات رکھے تھے. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹی اٹھا لے جتنا چاہے لیکن خیال کرنا رب ناراض نہ ہو جائے. اتنا سنا خاتون جنت نے کونا چھوڑ دیا. کہنے لگی ابا مجھے دنیا کی دولت سے اپنے رب کی رضا زیادہ پیاری ہے. واہ واہ سبحان دنیا کی دولت سے اپنے رب کی رضا پیاری, اپنے رب کی رضا زیادہ پیاری ہے. بھائی مجھے بتا تو صحیح, ذرا دماغ لگا کے سوچا کرو, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. ہم کدھر چلنے لگے یار, کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے رب سے پیار کرو, وہ بڑا قریب ہے, اس سے مانگنے کے عادی بنا. راتوں کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعائیں مانگا کرو, وہ بڑا نوازنے والا ہے. ایک دن نا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ گھر آئے. وہ کہنے لگے امی اپنے بیٹے کا کمال دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا جو چہرہ دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا ہے, جو چہرہ دیکھ لیتا وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ماں مسکرا کے کہنے لگی فرید تیرا کمال نہیں ہمارا کمال ہے. جی بے شک, میں بتا رہا ہوں آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں. جی تمہارا کمال نہیں ہمارا کمال ہے. ابھی آپ کا کیا کمال ہے؟ چہرہ میرا دیکھتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کہا تھا ماں نے کہا تھا بیٹے فرید کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جس رات میں تیری ماں یہ دعا نہیں کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کا چہرہ ایسا بنا دے جو اسے دیکھ کے مسلمان ہو جائے. بے شک, واہ واہ سبحان اللہ. ہم نے بیٹوں کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی, جی اور بیٹا بھی ٹانگیں پھیلا کے سو رہا. بھائی کوشش کریں, محنت کریں, اللہ محنت کا پھل دیتا ہے. حضور کی حدیث ہے من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی ہم نے تو کوشش ہی چھوڑ دی نا. بالکل. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بخشوانگے بھی حجوری. حجور سے مراد یہ چکر لگانے والے پیر صاحب, جیم سے بول رہا ہوں, جی جیم سے بول رہا ہوں. یہ 6 ماہی فصلانہ پیر صاحب جتنے بھی ہیں ہر 8ویں دن آ کے بیٹھ جائیں. ایک تو کہہ رہا ہمارے حضور اللہ کا کرم 8 دن ہمارے گھر رہتے ہیں. میں نے اور رکھ 16 دن جب پھاکے وہ لگے تب مریے تھے. تھوڑا سا خیال کریں بھائی, پیروں سے بھی گزارش ہے ذرا کم چکر لگایا کرو بھائی, اور مریدوں سے بھی گزارش ہے خدمت سے زیادہ عبادت پہ. جی حضرت غلطی ہوئی ہے. امتیاز بھائی کہہ کے جا رہا ہوں آپ کے یہاں پہ بری لگے بھلی لگے, کچھ پیروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے قوم. کچھ پیروں نے بیڑا غرق کر رکھا. بالکل حق ہے. ہاں ایک تو یہ کہہ رہا پیر نا مجھے مانو تو پھر اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا. معاذ اللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. لٹھیے چلاؤ لٹھیے, ناشتے دے رہے ہو ایسوں کو. جی بہت بڑا پیر ہے بھائی تو, تجھ سے بڑا پیر بغداد والا ہے. جی بے شک, بغداد والا تجھ سے بڑا پیر. ہاں, اور کمال دیکھ کبھی سجدے قضا نہیں ہوتے تھے اس پیر. جی بالکل حق ہے. بہت خوب. یہ پڑھتا ہی نہیں ہے. مرید اس لیے نہیں اٹھاتا کہ حضور ناراض ہو جائیں گے. جی 3 بجے تک حقہ پیر یا پیر, 11 بجے سو کے اٹھ رہا, اور مرید گیٹ کے باہر کھڑا ہے. ابے عقلیں ماری گئی کیا؟ عقلیں ماری گئی. پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. جو پیر کہیں گے وہ ہوگا, جو خدا کہہ رہا اس پہ دھیان نہیں. پیر صاحب کہہ رہے پان لے کے آ تو پان لینے جاگا, مغرب میں اذان دے رہا مؤذن جی تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ لیا. پیر صاحب کا پان آنا چاہیے نماز ہو نہ ہو کیا گیا ہماری قوم کو بھائی بدلے. اور پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کے مدینے والے کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے. جی یہ مسئلہ پیر کا ہوتا ہے. تو ہمارے
معمولات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا را کوشش یہ کریں بچوں کے لیے خود بھی دعائیں کیا کریں, ان کو محنتی بنائیں, ان کی عادت ڈالیں کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھیں, ان کو سکھائیے گا. خدا کی قسم آج جو بچہ کہتا نہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دو, یہ کمی ہے, ہم نے انہیں اسلام نہیں سکھایا. وہ جو کہتا نا بڈھوں کا جو آشرم بنا گئے وہاں جا کے ڈال دو, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے شریعت مصطفیٰ نہیں سکھائی ہے. اگر بچوں کو دین مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہوتا مر جاتا, اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتا. بے شک جی. یہ دعائیں کروا رہا, اولاد نے لٹیا پھیر دی, کو نہیں دکھا رہا. اور تیرا کیا مسئلہ تھا بھائی؟ ہاں خدا را یہ تو تباہ کر رکھا بھائی. کہہ رہا نا 11 جمعرات چراغ جلا دے سارے بھوت اتر جائیں گے. اور یہ جو چڑھا کے 11 جمعرات, میں کہتا ہوں صرف تو 11 دن باپ کے پیر دبا دے سارے بھوت اتر جائیں گے. بالکل حق بات ہے. 11 دن پیر کے پیر اپنے باپ کے پیر دبا. بارش کہہ رہا اللہ کا کرم ہے جی, میں ہر جمعرات کو چراغ جلانے جاتا ہوں, آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو سب میں چراغ جلاتا ہوں. ایک بات بتائیے, جو ہلکی سی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ابا آواز دیتا تو کمرہ بدل کے ابا کے کمرے میں جاتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کوئی نہیں جاتا. ارے یار ہو رہا ہوگا جیسا ہوگا صبح دیکھی جائے گی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو ہمارا تمہارا سب سے بڑا پیر ہمارا باپ ہے. ہمارے گھر کے اندر زندہ لوگوں میں ہمارا باپ, ہماری ماں. مگر پیر صاحب بھی کہہ نہیں سکتے مفتی صاحب کے ابا کی خدمت کریو. ابا کو خود لگا لے خدمت میں. کہہ رہا پیر دبا گا تو خلافت دوں گا. ایک آدمی نے اس لیے خلافت توڑ دی, اس سے کہہ رہا اپنی بیوی سے پیر دبا میرے. انہوں نے نہ دبا تو کہہ رہا چل تیری خلافت واپس. سنو رہے, جو پیر عورتوں کے کمروں میں جا کے خدمت کراتے انہیں بھینس کے طویلوں میں بند کرو. جی. پیر دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کو دیکھو. کیا بات ہے. پیر دیکھنا ہے تاج الشریعہ کو دیکھو. آج کے دور میں پیر دیکھنا ہے سید اویس مصطفیٰ واسطی کو دیکھو. ہاں دیکھو نا, پیر دیکھنا, ابھی مرے نہیں ہے, زندہ ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. مگر مرید کی بھی آنکھیں پھوٹ گئیں جب تک چولہے پہ پیر کھاتا نہیں, سے مزہ آتا نہیں. پیر صاحب تو گھر کی طرح رہتے. کچھ دن پہلے خبر آئی تھی پیر صاحب لے کے چلے گئے, اور کہتے ہیں یہ مولویوں کی کبھی ولیوں سے فقیروں سے. اب سب سے بڑی فقیری علم سے آتی ہے, علم سے آتی ہے. اگر علم نہیں تو فقیری نہیں ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ. اللہ اکبر. حضور کے ایک صحابی ہے, نام حضرت سعد ابن عبادہ ہے. بس سنیں بہت غور سے مفتی صاحب قبلہ. صحابی سعد بن عبادہ, آپ کہتے ہیں اگر میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں دیکھ لوں بنا توقف کے فوراً قتل کر دوں گا. جس سے اتنی بات انہوں نے کہی, صحابہ میں باتیں ہونے لگی. سعد ابن عبادہ اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو فوراً سر قلم کر دوں گا. شکایت مصطفیٰ کی چوکھٹ تک گئی. یا رسول اللہ, سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو فوراً سر قلم کر دوں گا. یہ وہ لوگ غور سے سنیں جو کہتی ہیں فرینڈ لگتا ہے, کالج فرینڈ ہے, محلے کا ہے, پارٹی میں گیا ہے, گاڑی پہ لے کے چلا گیا, اور بیوی تیری یہ سنبھال کے تو رکھ. وہ مرد نامرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, میں انہیں مرد نہیں مانتا. سعد بن عبادہ نے کہا تھا اگر میری بیوی غیر مرد کے ساتھ نظر آ جائے میں سر قلم کر دوں گا. یہ بات حضور تک پہنچی. یا رسول اللہ, سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا سعد اتنی سختی کیوں ہے, یہ بھی نہیں کہا تھا سعد جملے واپس لو, بلکہ آقا فرماتے ہیں کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ شک ہو رہا ہے؟ میرے سعد کی غیرت پہ تم شک کر رہے ہو. آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں. اب خود فیصلہ کیجئے گا. سعد کہتے ہیں اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھوں سر قلم کر دوں گا. آقا کہتے ہیں میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں. اور اگلا جملہ سنیں, آقا نے فرمایا مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہمارا رب ہم سب سے زیادہ غیرت والا. بے شک. واہ واہ, بہت خوب.
بہت شرم آنی چاہیے. جی کس کے ساتھ گئی ہے؟ کزن کے ساتھ. کہاں گئی ہے؟ بائک پہ. وہ شرم کر یار, غیرت آنی چاہیے. کزن کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے گا, جو شریعت کی حدیں توڑے گا کبھی گھاٹے سے نہیں بچے گا. جی بالکل حق. لاکھ ستھرے بنے پھرو, لاکھ سفرے گھومو, لیکن شریعت کی حدوں میں رہو, اصول کو مضبوطی سے تھامو. جو اسلام سگے بھائی بہن کو جب وہ جوانی کے قریب تک پہنچ جائیں ایک بستر پہ کندھے سے کندھا لگا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, تیری بیوی کو کزن کی بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بے شک حق ہے. کریں اور پیر دبرے پیروں کے ڈٹ کے, حضور راضی ہو جائیں. یہ خود بھی ڈوبے گا, تجھے بھی لے کے ڈوبے گا. جی ہاں, برباد کر دیں گے ایسے لوگ. بچیں ان سے جو صرف اپنا پتہ بتاتے ہیں, ان سے پیار کرو جو مدینے والے کا پتہ بتاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ پتہ بتایا بریلی کے امام نے. انہوں نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ پتہ بتایا ہمیں بریلی کے امام نے. انہوں نے کہا تھا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. پیر پرستی چھوڑو, خدا پرستی کرو. سمجھ گئے میری بات؟ یہ جملہ جو میں نے بولا تھا, پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. وہ قوالی چل رہی ہے, پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ, ہے نا؟ تو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تباہی مچا رکھی ہے, معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے. نہیں نوجوانوں بدلو, چلو اس ڈگر پہ جو حضور کے مدینے جاتی ہے, اس راہ کو اختیار کرو جو مصطفیٰ کے شہر لے کے جاتی ہے. عشق کرو حضور سے, پیار کرو حضور سے, اور جس سے عشق ہو جاتا اس کی ہر چیز پیاری لگ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا جی بڑا مدینہ مدینہ کرتے ہو, بتاؤ نا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, کیا بات, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. بہت ہو. حضور سے عشق کریں, حضور سے عشق کریں. یاد رکھیے گا حضور سے عشق اگر ہو گیا نا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اللہ نے بھائی امتیاز صاحب کو بیٹا دیا, اللہ اس بیٹے کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. اللہ اس بیٹے کے مستقبل کو روشن و تابناک فرمائے. خدا ہر باپ کو ہونہار بیٹا عطا فرمائے. اللہ ہر بیٹے کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی, پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول